بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کلاس میں پھر دوبارہ سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ پھر امید کی جاتی ہے کہ آپ آج بھی اس کلاس کا حصہ بنیں گے اور اس درس کا حصہ بنیں گے۔ دوستو، پچھلی کلاس میں یہ جو اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسموں کے جو نام ہیں اس کے سلسلے میں تبصرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ پہلی قسم کو مفرد منصرف صحیح کہا گیا، دوسری قسم کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح کہا گیا، تیسری قسم کو جمع مکسر منصرف کہا گیا ہے۔ 3 قسموں کے نام، پھر 3 قسموں کے جو ظاہری طور پر جو نام ہے مقررہ نام، تو اس کے سلسلے میں کچھ تشریح اور وضاحت اور توضیح بھی آپ کے سامنے آ چکی۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، مفرد کس کو کہتے ہیں، منصرف کس کو کہتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے قائم مقام صحیح کس کو کہا جاتا ہے، علی ھذا القیاس جمع کس کو کہا جاتا ہے، پھر جمع مکسر کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات کچھ حد تک آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ دوستو، میں نے اس وقت یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو اس میں متمکن کی قسمیں ہیں تو ان کے نام بھی ہیں اور ناموں کے سلسلے میں تفسیریں بھی ہیں۔ پھر ناموں کے اندر جو الفاظ کے قیودات اور اس کے شرائط کے طور پر جو الفاظ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کلمات اور الفاظ کا الگ الگ تفسیرہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے زیر درس رہے گا۔ تو 3 قسموں کے نام مع تشریح میں آپ کے سامنے آ چکے۔ دوستو، آپ بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیے 3 قسم کی یہاں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، 3 مثالیں ہیں۔ تو ایک ہے ذہب خالد، دوسری مثال یہاں درج کی گئی ہے ان خالدن، یہ ہے ان خالدن۔ پھر اس کے بعد تیسری مثال ہے من خالدن۔ ہر جگہ دوستو خالد کا لفظ آ رہا ہے، یہ جو اسم کے طور پر بولا جانے والا لفظ ہے خالد، تو ہر جگہ خالد ہی لکھا گیا ہے۔ لیکن دوستو، خالدن یا خالدن یا خالدن سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے خالدن کے ساتھ ذہب لایا گیا ہے پہلے، پھر یہاں پہ خالدن کے ساتھ یہاں انا لکھا گیا ہے، پھر یہاں خالدین کے ساتھ من لکھا گیا ہے۔ تو یہ خاص حکمت کے تحت میں یہ مثالیں اس طرح یہاں پہ بورڈ پہ لکھی گئی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت ہوگی۔ دوستو، یہ جو سبق اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سبق کے شروع کرنے سے پہلے ہم کو چند چیزوں کی طرف مختصر سے طور پر صحیح توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہاں ذہبہ کا لفظ لکھا گیا ہے، دیکھیں تو پچھلے دروس میں بلکہ ابتدائی یا درمیانی دروس میں آپ سن چکے ہوں گے، فعل ماضی کی جو گردان ہوتی ہے وہ فعل، فعلا، فعلو، یہ الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ فعل ماضی کی گردان ہے، پھر فعل مضارع کی گردان ہے، فعل امر کی گردان ہے، پھر فعل نہی کی گردان ہے، مختلف گردانیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو فعل ماضی کی گردان میں سے یہاں ایک ذہبہ کا لفظ لکھا گیا ہے، ذہبہ بھی فعلا کے اوپر جم رہا ہے، تو یہ فعل ماضی کا واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، پہلے نمبر کا صیغہ ہے جو فعلا کے اوپر جم رہا ہے۔ تو ذہبہ فعل ماضی ہے۔ بہرحال یہاں ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فعل ہے، ذہبہ فعل ہے، پھر اس کے بعد جو خالدون کا لفظ آ رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم ہے۔ تو دوستو، پہلے نمبر پر جب فعل آ جائے، فعل آنے کے بعد وہ جو فعل آیا ہے اس کو کرنے والے کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ فی الوقت تو یہاں اتنا ہی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں وہ فعل، فاعل، مفعول وغیرہ کی مختلف بحثیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ دوستو، یہاں فعل ہے، یہ ہے فعل،
پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے اسم، فعل اور یہ اسم. خالد نام ہے تو لہذا یہ اسم ہے. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوستو، ذہب خالد کا ترجمہ ہے گیا خالد، گیا خالد. پھر اس کا ہم ذرا تھوڑا سا اچھا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ہے خالد گیا، خالد گیا. تو یہ جو ذہبہ کے معنی ہے خالد گیا، پھر خالد تو ایک نام ہے. تو دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ ذہبہ یعنی گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون گیا؟ تو کون گیا کے جواب میں جو لفظ لکھا جا رہا ہے وہ فاعل ہے، تو اس کو کہیں گے فعل ہی. یہ جو فعال ذہبہ لکھا ہوا ہے اس کو فعل ہی کہیں گے. اس کا ایک قانونی اور اصطلاحی نام ہے وہ ہے فاعل. یہ ہوتا ہے فاعل، یعنی جو پہلے آ رہا ہے فعل تو اس فعل کو کرنے والا جو ہوگا اور اس کا جو لفظ یا اسم بعد میں لکھا جائے گا وہ فاعل ہے فی الوقت. اتنا یاد رکھیں. تو یہ ہے فاعل، یہ ہے فعل. پھر ہم کو یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو فاعل ہوتا ہے، فاعل کے طور پر جو اسم آتا ہے فعل کے بعد، تو وہ پیش والا ہوتا ہے. وہ جو فاعل ہے نا، فاعل کا محل اور اس کا مقام پیش والا ہوتا ہے. تو فعل کے بعد جو فاعل ہوگا وہ پیش والا ہوگا. یہاں فی الوقت یاد رکھنا ہے کہ فاعل کو پیش ہوگا، فاعل مرفوع ہوگا، فاعل پیش والا ہوگا، فاعل کی حالت پیش کی ہوگی، فاعل کا مقام اور اس کا محل پیش کا ہوگا. تو اسی لیے دوستو یہاں پر پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں دوستو آگے بڑھتے ہیں. یہ جو انا کا لفظ لکھا گیا ہے تو انا عربی میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے. یہ انا اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے. تو یہاں دیکھیں فی الوقت یہ یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کے تفصیلات بعد میں آئیں گے. انا کے بعد والے کو زبر آئے گا، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یا ان اللہ غفور الرحیم. تو انا کے بعد والے کو زبر آتا ہے، تو لہذا یہاں خالدن کو زبر آیا ہے. پھر یہاں دوستو من ہے. من عربی زبان میں یہ حروف جارہ میں سے ہے. انشاءاللہ حروف جارہ کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی. یہاں سمجھنے کے لیے فی الوقت سر دست یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ من یہ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے، من بعد والے لفظ کو زیر دیتا ہے، لہذا یہ من کے بعد خالد کے لفظ کو زیر آیا ہے خالدین کے طور پر. تو یہ ہے خالدن، یہ ہے خالدن، یہ ہے خالدین. تو یہ بلا وجہ یہاں پہ پیش نہیں آیا، بلا وجہ یہاں زبر نہیں آیا، بلا وجہ یہاں پہ زیر نہیں آیا. اس کے وجوہات ہیں. تو اسی لیے دوستو یہ جو اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں، کیونکہ ہر اعراب کے آنے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہے اور اس وجہ کا پتہ اس میں متمکن میں چلتا ہے. تو لہذا اس کو کہا جاتا ہے وجوہ اعراب. یہ دیکھیے وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں، یہ 16 قسمیں ہیں. یہ ساری قسمیں وجوہ اعراب کے لحاظ سے ہیں، یعنی جس لفظ پر جو اعراب آ رہا ہو تو وہ اعراب آنے کی وجہ کیا ہے تو اس سے بحث ہوتی ہے. وہ اعراب آنے کی وجہ معلوم کی جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے اس کا پتہ ہم کو اس میں متمکن میں چلتا ہے. تو دوستو وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کی، تو یہاں دیکھیے پیش آیا ہے تو پیش آنے کی وجہ فاعل ہونا. پھر یہاں پہ دیکھیے پیش زبر آیا ہے تو زبر آنے کی وجہ انا کے بعد آنا. میں ابتدا میں اس طرح ہی بات کر رہا ہوں. تو انا کے بعد یہ لفظ آیا ہے تو لہذا یہ 2 زبر آ چکے ہیں، زبر آیا ہے تو اس کی وجہ انا ہے. یہاں پہ خالدن پہ پیش آنے کی وجہ ذہبہ ہے، یعنی ذہبہ آتا ہے اور اس کو فاعل، یہ فاعل ہے ذہبہ کا اور اس کو پیش دیتا ہے. تو خالدن فاعل ہونے کی وجہ سے اور ذہبہ فاعل بنا کر ذہبہ کا لفظ اس کو پیش دے رہا ہے. تو یہاں پہ یہ انا آ کر اس کو زبر دے رہا ہے، یہاں من آ کر اس کو زیر دے رہا ہے. تو پیش کسی وجہ سے آیا ہے
زبر کسی وجہ سے آیا ہے، زیر کسی وجہ سے آیا ہے، تو اسی لیے ہے یہ وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں۔ مگر دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہاں پہ فاعل کو پیش آیا ہے، یہاں پہ جس وجہ سے فاعل کو پیش آیا ہے وہی وجہ اگر دوسری جگہ پائے جائے تو اس کو بھی پیش آئے گا، ایسا ضروری نہیں ہے، 16 قسمیں نہ بنتی پھر۔ تو یہاں پہلے نمبر کی قسم ہے، آپ سے میں یہ مثال جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، خالدن کی مثال ہی تھی، مفرد منصرف صحیح کی مثال، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف، یہ جو 3 قسموں کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے، یعنی 16 قسموں میں سے ہم لوگ سرسری طور پر 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان تینوں قسموں کی یہ عملی تفسیر اور توضیح یہاں ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا دوستو، یہ جو قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں متمکن کی یا کوئی بھی اور قسمیں، کوئی بھی نحو اور صرف کے قواعد وغیرہ، تو اس کا نتیجہ کچھ ہونا چاہیے۔ پڑھنا بلا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب ہم جانکاری حاصل کر لیے کہ یہ اس میں متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح سے تعلق رکھنے والا لفظ ہے خالدن، پھر اسی طریقے سے دوستو، اسی طریقے سے وہاں اس میں متمکن کی دوسری قسم جو تھی مفرد منصرف قائم مقام صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، تو اس کی مثال وہ آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اس کی مثال ہے، جیسے مثال کے طور پہ دلون ہے، دلون، اس کو کیوں کہا گیا قائم مقام صحیح وہ تو بات ہو چکی ہے، تو یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح سے تعلق رکھنے والا ہی مثال ہے اور اس سے تعلق رکھنے والا اسم ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ہمارے سامنے یہ جمع مکسر منصرف کی مثال بھی آ چکی تھی، وہ ہے رجالن، تو اس کو جمع مکسر کیوں کہا گیا اس کی تفصیل بھی آ چکی، پھر منصرف کیوں ہے اس کی وجہ بھی آ چکی ہے۔ بہرحال یہ جمع مکسر منصرف ثابت ہو چکا ہے پہلے کی گفتگو میں، اس سے پہلے والے درس میں۔ تو یہ دلون کی مثال ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی مثال ہے، یہ ہے مفرد، پھر یہ ہے منصرف، یہ قائم مقام صحیح، تو اس سے تعلق رکھنے والی یہ مثال۔ پھر یہ ہے جمع مکسر منصرف، یہ تیسری قسم تھی، اس میں متمکن کی اور اعراب بالحرکت کی بھی تیسری قسم تھی۔ تو لہذا یہ مثال ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی، اور یہ مثال ہے رجالن کی جمع مکسر منصرف کی، جبکہ یہ جو مثال ہے خالدن کی یہ مفرد منصرف صحیح یعنی پہلی قسم کی مثال تھی۔ تو دوستو یہ 2 مثالیں بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، میں نے اس سے پہلے پرسوں کلاس میں یہ عرض کیا تھا۔ دیکھیے جب مقصد ایک ہوتا ہے نا کئی چیزوں کا اگرچہ وہ چیزیں ہزاروں میں ہوں مگر ان کا مقصد ایک ہو تو وہ ایک ہی بن جاتی ہیں، کئی ہونے کے بعد بھی وہ ایک کہلاتی ہے کیونکہ مقصد ایک ہے، پھر اس کا طریقہ ایک ہے، اس کا وتیرہ ایک ہے، تو اس کی شکل ایک جیسی ہے، تو وہ سارے کئی ہزار پر مبنی ہونے کے باوجود بھی، کئی 100 پر بھی مشتمل ہونے کے باوجود وہ ایک ہی سمجھی جاتی ہے، وہ چیز سب کو ملا کر ایک مقصد کے تحت میں، پھر ایک شکل و صورت ہونے کی وجہ سے اس کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں میں دوسری مثال لکھ رہا ہوں دوستو، دلون، یہ دیکھیے میں یہاں پہ پھر لکھ دیتا ہوں ذہابہ، گیا کے معنی ہے، تو یہاں خالدن کی مثال تھی، خالدن کا تعلق اس مفرد منصرف صحیح سے تھا، پھر یہاں میں لکھ رہا ہوں دوستو دلون، دلون ڈول گیا نیچے پانی میں، تو لہذا یہ دلون، تو یہ ہو گئی مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی مثال پیش کی حالت والی۔ پھر یہاں میں انا کے بعد ہی لکھ دیتا ہوں دلون کا لفظ، یہ دیکھیے دلون، یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی مثال تھی، یہ انا کے بعد آنے کی وجہ سے اس کو 2 زبر آ چکے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے دوستو من دلوین، تو یہ بھی مفرد منصرف قائم مقام صحیح کا لفظ ہے، تو یہ من کے بعد آنے کی وجہ سے یہاں پہ بھی زیر آ چکا ہے۔ پھر تیسری مثال لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے ذہابہ، یہاں پہ بھی ذہابہ لے لیں گے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے، یہ دیکھیے ذہابہ
یہاں میں لکھ رہا ہوں رجالن، یہ جمع مکسر کی مثال ہے جو ذہابہ کے بعد آ چکی ہے، فاعل بن رہی ہے، اس کو بھی پیش آ رہا ہے۔ پھر یہاں دیکھیے انا کے بعد میں لکھ رہا ہوں جمع مکسر منصرف کی مثال، یہ ہے انا رجالن۔ یہاں انا کی بعد جمع مکسر کا جو لفظ ہے، اس میں جمع مکسر ہے وہ آنے کی وجہ سے دو زبر آ رہے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیے من کے بعد بھی رجالن کی مثال لکھیں گے، یہ دیکھیے دو زیر آ گئے۔ یہ تین قسمیں ہیں، یہ تین قسمیں الگ الگ ہیں۔ یہ جو پہلی مثالیں ہیں اس کا تعلق مفرد منصرف صحیح سے ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا خالد، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، تو اصل مقصد ذہابہ یا انا یا من نہیں ہے، وہ اس میں متمکن کی پہلی قسم سے تعلق رکھنے والا صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے خالدن۔ یہاں پہ بطور مثال جو ذکر کیا گیا، یہاں پہ دیکھیے یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح سے تعلق رکھنے والا دلون ہے، ہر جگہ دلون دلون لکھا گیا۔ یہاں پہ تیسری قسم کے اندر مثال جو لکھی گئی ہے جمع مکسر منصرف کی رجالن، تو لہذا یہی رجال کی مثال ہر جگہ آ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں دوستو، غور کرنے سے پتہ چلے گا، ہلکا سا بھی غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جہاں پیش آنا ہے، جیسے ذہابہ کے بعد یہ پیش آنا ہے، یہاں پہ رفع ہوگا، تو یہ دیکھیے مفرد منصرف صحیح سے تعلق رکھنے والی مثال بھی ہو تو اس کو پیش آ رہا ہے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح سے تعلق رکھنے والی یہ جو مثال ہے جو اسم ہے تو ذہابہ کے بعد اس کو بھی پیش آ رہا ہے۔ پھر جمع مکسر سے تعلق رکھنے والی جو مثال ہے اس کے اوپر بھی ذہابہ کے بعد پیش آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، چاہے یہ تین قسموں میں سے، اس میں متمکن کی تین قسموں میں سے کون سی بھی قسم سے تعلق رکھنے والا لفظ ہو، پیش کی حالت میں ان کو پیش ہی آئے گا۔ پیش کی حالت میں اگر وہ آ جائیں، موجود ہوں، بھئی ان کا مقام پیش آنے کا ہو، تو ان کو بالکل کھلے طور پر پیش آئے گا۔ جیسے خالدن، دلون، رجالن، تینوں مثالیں الگ الگ ہیں اس میں متمکن کی قسموں کے لحاظ سے، لیکن ہر جگہ کا مقصد ایک ہے، وہ ہے پیش آنا۔ تو اس لیے اب یہ تین ہو کر بھی ایک کہلائے، کیونکہ سب کو پیش آ رہا ہے، سب کی شکل ایک جیسی ہے پیش آنے کے حساب سے، تو لہذا یہ تین ہو کر بھی ایک ہو گئے۔ پھر یہاں دیکھیں دوستو، بھئی ان خالدن، ان دلون، ان رجالن، حالانکہ خالدن اس میں متمکن کی پہلی قسم سے تعلق رکھنے والا، یہ دوسری قسم سے، یہ تیسری قسم سے، لیکن تین قسمیں ہونے کے باوجود ہر جگہ انا کے بعد ہر قسم والے کو زبر آ رہا ہے، تو مقصد ان کا ایک ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو من کے بعد ہر جگہ تین قسموں میں سے ہر جگہ ہر لفظ کو زیر آ رہا ہے، تو ان کا مقصد بھی ایک ہو گیا۔ تو اس طرح پیش آنے میں، زبر آنے میں، زیر آنے میں تینوں قسموں کا مقصد اور تینوں قسموں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، تو لہذا ان تینوں کو بھی ملا کر ایک قسم سمجھا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا دوستو کہ 16 قسمیں ہیں، مگر 16 قسموں کو 9 قسموں میں منقسم کیا گیا، تقسیم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مقصد والے، ایک شکل والے، پھر ایک صورت والے وہ اعراب جب ہر جگہ پائے جا رہے ہوں کئی قسموں میں، تو وہ ساری قسموں کو ملا کر ایک ہی قسم بنایا جائے گا۔ پھر بنایا جاتا ہے، مقصد سب کا ایک ہے، شکل سب کی ایک ہے، تو لہذا یہ ایک ہی مثال سمجھی جاتی ہے، یہ ایک ہی قسم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر ایک کو ایک مقصد کے تحت میں پیش آ رہا ہے، اسی ایک مقصد کے تحت میں ہر جگہ زبر، اسی ایک مقصد اور حکمت کے تحت میں ہر جگہ زیر آ رہا ہے، تو یہ ایک ہی قسم بنی۔ تو اس طرح یہ تو 16 میں سے یہ 3 آئے تھے، 3 ہو چکے تھے، مگر ان کو ایک سمجھا گیا۔ پھر آگے بھی جو قسمیں ہوں گی تو کہیں کہیں وہی 3 قسموں کو مقصد ایک ہونے کی وجہ سے ان کو ایک سمجھا جائے گا، تو اس طرح سب ملا کر کل اعتبار سے 9 قسمیں ہوں گی۔ تو دوستو، یہ جو مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، مفرد منصرف جمع مکسر منصرف سے تعلق رکھنے والے جو الگ الگ الفاظ اور اسماء یہاں لکھے گئے تھے، تو ان سارے الفاظ کا اور سارے اسموں کا ہر جگہ وہاں کے مقام کے تقاضے کے مطابق ایک ہی اعراب آ رہا ہے۔ تو خالدن، دلون، رجالن،
خالدن دلون رجالن، خالدین دلون رجالن، تو ایک قسم کا اعراب تینوں کو آ رہا ہے، لہذا یہ ایک قسم بن گئی، تین ہونے کے باوجود ایک سمجھے گئے۔ تو دوستو یہاں میں ایک چیز کی وضاحت آج کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ وضاحت ہوئی تھی، لیکن وہ پچھلے کسی درس میں ہوئی تھی، میں یہاں پہ سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں دوستو، یہ ہے حالت رفعی، یہ حالت رفعی ایک لفظ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالت رفعی۔ حالت رفعی یعنی آپ کو یاد پڑتا ہوگا، اگر آپ مسلسل ہمارے دروس کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ اس کو اخذ کیے ہوں گے، ذہن میں موجود ہوگا۔ دیکھیے حالت رفعی ایک ہے، یہ ہے حالت نسبی، اور تیسری چیز ہے حالت جری۔ حالت رفعی کا مطلب، دیکھیے رفع میں اور حالت رفع میں فرق ہوتا ہے، بیماری میں اور حالت بیماری میں فرق۔ جس کو بیماری نہیں ہے وہ بھی حالت بیماری میں آ سکتا ہے۔ تو حالت رفعی کا مطلب ہوتا ہے پیش کی حالت اور پیش کا مقام، پیش کا محل، پیش کا محل۔ تو اس کو حالت، یعنی ہر وہ لفظ جو پیش کی حالت میں ہو اگرچہ اس کے اوپر پیش نہ ہو تو اس کو حالت رفعی کہا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ہر وہ لفظ جو زبر کی حالت میں ہو اگرچہ زبر نہ ہو اس کو حالت نسبی کہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ہر وہ لفظ جو زیر کی حالت میں ہو اگرچہ زیر نہ ہو، زیر ہو تب بھی وہ حالت رفعی، حالت جری ہے، لیکن اگر زیر نہ بھی ہو خدا نخواستہ مگر ہو وہ زیر کے مقام میں، زیر کی جگہ میں، تو اس کو کہیں گے حالت جری۔ تو یہاں تینوں جگہ بھی حالت کی بات ہو رہی ہے، حالت کی بات ہو رہی ہے۔ تو حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں دوستو۔ یہ حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری کی بھی اصطلاح چلتی ہے، یہ بھی بولنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ پھر اس کے بجائے یہ بھی بولا جاتا ہے کبھی، یہ دیکھیے محل رفع، محل رفع اور حالت رفعی ایک ہی چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہے محل نصب، یعنی زبر کا مقام۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ بھی بولا جاتا ہے حالت جری کے بجائے یہ ہے محل جر۔ ہم چاہے حالت رفعی بولیں یا محل رفع بولیں، یا حالت نسبی بولیں یا محل نصب بولیں، یا حالت جری کہیں یا محل جر کہیں، دونوں کا مقصد اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کی مراد ایک ہے۔ تو محل رفع یا حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر وہ لفظ آ رہا ہے، جس جگہ وہ اسم آ رہا ہے، وہ پیش کا مقام ہے، بھئی اگرچہ اس کو پیش نہ ہو۔ مگر دوستو یہاں پہ جب دیکھ رہے ہیں ہم تو یہ پیش کا مقام تھا ذہبہ کے بعد، تو پیش کے مقام پہ یعنی حالت رفعی میں یا محل رفع میں، یہ تینوں مثالوں کے اندر، حالانکہ اس میں متمکن کی تین الگ الگ قسموں کی مثال ہیں، لیکن ان تینوں مثالوں کے اندر حالت رفعی میں، حالت رفعی میں، حالت رفعی میں پیش آ رہا ہے، کچھ دوسرا بھی آ سکتا تھا لیکن یہ پیش آ رہا ہے۔ حالت رفعی میں تینوں مثالوں کے اندر پیش آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں متمکن کی ابتدائی تین قسمیں ایسی ہیں کہ محل رفع یا حالت رفعی میں، یعنی پیش کی جگہ میں ان کو کھلے طور پہ پیش آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو انا کے بعد آنے والے جو الفاظ ہیں، خالدن دلون رجالن، آپ کے سامنے واضح ہو چکا کہ یہ تینوں الگ الگ قسموں کی تین الگ الگ مثالیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ انا یہ زبر دینے والا ہے تو یہ مقام ہو گیا ہے حالت نسبی یا محل نصب، دونوں بھی بول سکتے ہیں۔ تو حالت نسبی میں یا محل نصب میں ان تینوں مثالوں کے اندر الگ الگ قسمیں ہونے کے باوجود، پھر الگ الگ مثالیں ہونے کے باوجود سب جگہ زبر آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ من کے بعد والا جو مقام ہوتا ہے وہ زیر کا ہوتا ہے، تو یہ حالت جری میں ہوتا ہے یہ مقام، کیونکہ من کے بعد آ رہا ہے، حالت جری میں ہے یا محل جر میں ہے،
یہ بھی محل جر یا حالت جری میں ہے، یہ بھی محل جر یا حالت جری میں ہے، تو مگر حالت جری میں یا محل جر میں تینوں کو بھی من کے بعد آنے کی وجہ سے کھلے طور پہ زیر آ رہا ہے، مگر آگے چلنے کے بعد کچھ قسمیں ایسی بھی ہوں گی کہ وہ حالت جری میں لفظ ہوگا لیکن وہاں پہ زبر آئے گا، کوئی ایسی قسم اور کوئی ایسی اس میں متمکن کی قسم ہوگی وہاں پہ حالت رفعی میں ہونے کے باوجود پیش نہیں آئے گا، الف آئے گا۔ پھر آگے جا کے ہم قسموں میں پڑھیں گے کہ اگر حالت نسبی میں وہ لفظ ہے، نسب حالت تو نسب کی ہے، محل اور جگہ اور مقام تو زبر کا ہے لیکن وہاں پہ زیر آ رہا ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے، تو آگے قسموں میں پتہ چلے گا۔ دوستو ابھی فی الوقت اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ اسم متمکن کی جو 3 قسمیں ہیں، 3 قسموں کا نام بھی ہوا، پھر 3 قسموں کا کام بھی یہاں آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے، تو ان ساری باتوں کو اور تفصیلات کو اپنے ذہن میں اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصی طور پر اس کلاس میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔